جی سرور باری صاحب، یہ میں دیکھ رہا تھا پتن کی رپورٹ 8 فروری آ رہی ہے، یہ اس کی 1 سال ہونے پہ آپ خود ہی اس کے ذرا مندرجات بتا دیں کہ آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ 8 فروری تک جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا، یعنی کہ لوگوں کو محروم کر دیا گیا کہ اپنے پسند کی پارٹی کو ووٹ نہ ڈال سکیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر جو ووٹر رجسٹریشن کا معاملہ تھا، ڈی لیمیٹیشن کا معاملہ تھا، ہر قدم کے اوپر جیری وینڈرنگ نظر آتی ہے، مینیپولیشن نظر آتی ہے، کوئرجن نظر آتی ہے۔ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن ایک پارٹی نظر آتا ہے جو کہ آئین اور قانون کی، آئین کا آرٹیکل 218 کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ تو اور 9 تاریخ کے بعد، 9 فروری کے بعد واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مینڈیٹ میرے سامنے آپ کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے، اس میں آپ نے کہا نتائج کے تحت خاص طور پہ لاہور میں بعض حلقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ 100% سے بھی زائدہ رہا۔ نواز شریف صاحب کے حلقے میں NN 130 کے اندر نتائج کے تحت ٹرن آؤٹ 102% تھا، اور زیادہ ٹرن آؤٹ والے قومی حلقوں کے متعلق صوبائی حلقوں میں اوسط ٹرن آؤٹ 40% تھا۔ قومی اسمبلی کے 70 حلقوں کے 421 پولنگ اسٹیشنوں میں 0 یا 50 سے بھی کم ووٹ پڑے۔ جی وہ خواتین کے ووٹ ہیں، لیکن میں یہ آپ کو شیئر کر لوں کہ یہ جو 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، وہاں پر کبھی بھی ٹرن آؤٹ میں فرق زیادہ نہیں ہوتا تھا، 1% سے کم رہتا تھا، کیونکہ جو بھی ووٹر اندر جاتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اس کو 2 بیلٹ پیپر ملتے ہیں اور دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہمیں نظر آیا ہے کہ NA 130، NA 128، NA 28 پشاور اور اس کے علاوہ کراچی کی بہت ساری جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، وہاں پر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ٹرن آؤٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر پڑے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، نہ ہم نے کوئی سروے کیا، یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جو میں مظہر صاحب کے آپ کی اجازت سے ویوز لے لوں۔ مظہر، یہ جملہ مکمل کر لوں، جملہ مکمل کرنے دیجیے۔ تو یہ سارا ڈیٹا ہم نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے لیا ہے، اور لاہور میں NA 130 کو اور 128 کی مثال ہم دے رہے ہیں کہ وہاں پر قومی اسمبلی میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 80% سے لے کر 102% ہے، اور انہی پولنگ اسٹیشنوں میں ٹرن آؤٹ صوبائی اسمبلی کا 41% ہے۔ تو یہ کبھی ہوا نہیں ہے۔ مظہر، یہ آپ نے سنا ایک اوورآل تو سارا چل ہی رہا ہے، مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر کے اپنے حلقے میں اتنا زیادہ انوملیز ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے سامنے رپورٹ تو نہیں ہے، لیکن میں ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال میں الیکشن ٹرائبونل جس نے 4 مہینے میں فیصلے دینے ہوتے ہیں انڈر دی الیکشن کمیشن رول، اس کے کتنی پٹیشنز فائل ہوئی ہیں اور کتنے فیصلے آئے ہیں، اور اگر نہیں آئے ہیں تو کون ذمہ دار ہے، کون اس کو اکاؤنٹیبل کرے گا؟ لاہور کے ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقہ لے لیں یا اور دوسرے لاہور کے حلقے یا دوسرے حلقے دیکھ لیں کہ پٹیشنز کا آؤٹ کم کیا رہا، اور اگر نہیں رہا ہے پٹیشن کا تو الیکشن ٹرائبونل کو کون اکاؤنٹیبل قرار دے گا؟ مطلب ایک آدمی کو، ایک عدالت کو یا ٹرائبونل کو مینڈیٹری ہے کہ اس نے 4 مہینے میں فیصلہ دینا ہے، تو اگر نہیں دے رہا وہ 4 مہینے میں، تو میرا خیال ہے کہ دے شوڈ بی آل دی الیکشن ٹرائبونل شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل۔ مظہر، جو الیکشن ٹرائبونل کے جو عدد زیادہ جج ہیں، اور خاص طور پہ شریف خاندان کے جن کے پاس کیسز گئے ہوئے ہیں، وہ ریٹائرڈ جج ہیں اور وہ مرضی سے لگائے گئے ہیں، ان سے کیا امید کرنی؟ بہت جی لاسٹ امید نہیں کرنی، لیکن آپ ان کو اکاؤنٹیبل تو قرار دینا۔ مجھے نہیں پتا باری صاحب کی رپورٹ میں الیکشن ٹرائبونلز کا ذکر ہے یا نہیں ہے کہ اس میں 1 سال میں کیا ہوا ہے۔ جی مجھے پورا ذکر ہے، ایک پورا سیکشن ہے۔ جی میں نے دیکھی نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں۔ پورا سیکشن ہے، اور اس میں پنجاب میں تو ابھی تک جو 90% سے زیادہ کیسز ہیں، جو پٹیشنز ہیں، ان کے اوپر ہیئرنگ شروع ہی نہیں ہوئی۔
یہ دیکھیں آپ اس کا آپ اندازہ چلیے لگا دوبارہ سکتے سر ہیں آپ لوگوں کو اسلام آباد زحمت دیں گے، مجھے اسلام بریک کی آباد کے طرف جانا ہے۔ تینوں حلقوں کی پٹیشنز وہاں پڑی ہیں جہاں پہلے تھی۔